بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم کتاب المکاتب شروع کریں گے۔ اس کے بعد متعدد صفحات وہ غلاموں سے متعلق ہیں، تو غلاموں کا چونکہ رواج نہیں ہے تو اس لیے میں صرف ترجمہ پر اکتفا کروں گا۔ تفصیلات وغیرہ حاشیہ میں بھی موجود ہیں اور آپ حاشیے کی مدد سے ان مسائل کو تفصیلات سے خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کے اندر صرف ترجمہ کیا جائے گا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ کتاب المکاتبی، مکاتب کا بیان۔ الکتابت، کتابت کہتے ہیں اعتاق المملوک یدا حالا ورقابتا مآلا، کہ غلام کو حالا تصرفات کے اعتبار سے آزاد کر دینا، اور ورقابتا مآلا مستقبل کے اعتبار سے غلامی سے آزاد کر دینا۔ یدا حالا، اس سے مراد تصرفات ہیں کہ حالاً اس کے تصرفات آزاد ہو جاتے ہیں، اس کو تجارت اور دیگر معاملات کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور رقابتاً مآلاً کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں مال کی ادائیگی کے بعد کلیتاً وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ فَإِن كَاتَبَ قِنًّا وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ أَوْ مُنَجَّمٍ، اگر آقا نے کسی غلام کے ساتھ عقد کتابت کیا، اگرچہ وہ چھوٹا ہو لیکن سمجھدار ہو، نقد مال پر یا ادھار مال پر یا قسطوں کے ذریعے۔ منجم کا مطلب ہے قسطوں کے ذریعے۔ ای مؤقت بازمنۃ معینۃ، مطلب یہ ہے کہ متعین زمانے کے اعتبار سے مؤقت ہونا۔ مثلا ہر مہینے کے بعد اتنی ادائیگی کی جائے گی، تو معین زمانہ ہو، مؤقت ہو، 10 سال تک، 5 سال تک، جیسے بھی وہ آپس میں طے کر لیں۔ اخذ من التوقیت بطلوع النجم، یہ کلمہ لیا گیا ہے توقیت بطلوع النجم سے، یعنی ستاروں کے طلوع ہونے کے اوقات سے یہ کلمہ بنایا گیا ہے۔ ثم شاع بعد ذلك، پھر اس کے بعد یہ عام ہو گیا، شائع ہو گیا۔ نحو مثلا ان یقول، کہ وہ کہے کاتبتک ب100 على ان تودی كل شهر كذا او كل 10 ایام كذا۔ مثال اس کی یہ تھی کہ کوئی کہے کہ میں تم سے عقد مکاتبت کرتا ہوں 100 کے بدلے میں ہر مہینے تم نے اتنی ادائیگی کرنی ہے، یا پھر ہر 10 دن بعد تم نے اتنی ادائیگی کرنی ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا يجوز حالا، حالاً ادائیگی کے ساتھ عقد کتابت کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بد من نجمین ای شہرین، ضروری ہے کہ 2 قسطیں ہوں، یعنی 2 ماہ کے اندر 2 قسطیں ہوں، یعنی 2 قسطوں کے اندر وہ عقد کتابت کا جو مال ہے اس کو وصول کرے۔ لأنه عاجز عن التسلیم فی زمان قلیل، چونکہ مکاتب جس سے عقد کتابت کیا گیا وہ غلام تھوڑے مدت کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر ادائیگی کرنے سے عاجز ہے۔ قلنا، ہم نے یہ کہا یمکن ان یستقرض، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ قرض لے لے، قرض سے ادائیگی کر دے، آزاد ہونے کے بعد پھر وہ قرض خواہ کو ادا کرتا رہے۔ وفی السلم الاجل قائم مقام المعقود علیہ، اور بے سلم میں اجل یعنی مدت معقود علیہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ او قال، یا پھر اس نے کہا جعلت علیک 1000، میں نے تمہارے اوپر 1000 لازم کیا، تؤدیہ نجوما، تم اس کو قسط وار ادا کرو گے، اولها کذا وآخرها کذا، پہلی قسط اتنی ادا کرنی ہے اور آخری قسط اتنی ادا کرنی ہے۔ فإن ادیتہ فأنت حر، پس جب تم نے وہ ادا کر دیا پھر تم حر، آزاد ہو۔ وإن عجزت فقن، اگر تم عاجز آ گئے تو پھر سے تم غلام بن جاؤ گے، یعنی نارمل جو غلام ہوتا ہے، کتابت، مدبر، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ وقبل العبد، غلام نے قبول بھی کر لیا، صحا، تو یہ درست ہے۔ ای صح هذا العقد بلفظ الکتابت، مطلب یہ ہے کہ لفظ کتابت کے ساتھ، کلمہ کتابت کے ساتھ یہ عقد درست ہے۔ او بلفظ یؤدی معناها، یا پھر کوئی بھی ایسا کلمہ استعمال کرنا جو کتابت کا معنی ادا کرتا ہو۔ وهو قوله، اور وہ کلمہ یا کتابت سے ہٹ کے جو کلمات اس میں کلمہ یہ بھی ہے، او قال جعلت علیک، کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا مال لازم کیا۔ وخرج من یدہ دون ملکہ، اور غلام آزاد ہو جائے گا آقا کے قبضے سے، آقا کے تصرف سے
دون ملکہ، لیکن آقا کی ملکیت سے نہیں نکلے گا۔ فإن المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، اس لیے کہ مکاتب غلام جب تک اس کے اوپر ایک درہم بھی باقی ہے وہ غلام ہی ہے، یعنی ملک سے خارج نہیں ہوگا۔ وَعَتَقَ مَجَّانًا إِنْ اعْتَقَ، اگر آقا اس کو آزاد کر دیتا ہے عقد کتابت کے بعد بھی تو وہ مفت میں آزاد ہو جائے گا، بلا عوض آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَغَرِمَ السَّيِّدُ إِنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ، اور آقا تاوان ادا کرے گا اگر آقا نے ایسی باندھی کے ساتھ وطی کی جس کے ساتھ عقد کتابت کیا تھا، او جنا علیہا، یا اس پر کوئی جنایت کی، او علی ولدہا، یا اس کے بچے پر کوئی جنایت کی، او مالہا، یا اس کے مال کے اندر کسی قسم کا ایسا تصرف کیا جو جنایت شمار ہوتا ہے، تو آقا ان تمام صورتوں کے اندر تاوان ادا کرے گا، ای العقر، مہر ادا کرے گا اگر وطی کی ہے، او ارش الجنایتی، اور جنایت کی صورت میں جو تاوان آئے گا وہ ادا کرے گا، او مثل المالی، یا جو مال اس نے ضائع کیا اس جیسا اس کو مال دے گا، او قیمتہ، یا پھر اس کی قیمت ادا کرے گا۔ فإن كاتب على قیمتہ، اگر آقا نے غلام کے ساتھ عقد کتابت کیا اس کی قیمت پر، او عین لغیرہ، یا کسی اور کی کسی ایسی چیز پر، یتعین بالتعین، جو طے کرنے سے طے ہو جاتی ہے، کسی کا گھوڑا ہے یا کسی کی گاڑی ہے اس کے بدل میں عقد کتابت کرتا ہے۔ ھذا فی ظاہر الروایہ، یہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، انہا تصح، کہ یہ درست ہوگا، حتی اذا ملکہا وسلمہا عاتقا، یہاں تک کہ جب اس کا مالک بن گیا اور اس کے سپرد کر دیا اس چیز کو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَجَزَ، اور اگر وہ عاجز آ جاتا ہے، يُرَدُّ إِلَى الرِّقِّ، تو اس مکاتب کو دوبارہ سے غلامی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وَفِيهِ احتراز، اور اس معاملے کے اندر یا اس مسئلے کے اندر احتراز ہے، اجتناب ہے، عن دراہم الغیر او دنانیرہ، دوسرے کے دراہم اور دنانیر سے، فإن الکتابۃ علیہا جائزۃ، چونکہ اس کے اندر تو کتابت کا معاملہ جائز ہے، وجہ کیا ہے، لعدم تعینھا، کہ یہ طے کرنے سے طے نہیں ہوتے، جب طے کرنے سے طے نہیں ہوتے تو کوئی بھی دینار اور دراہم لا کر وہ دے سکتا ہے۔ یہ جو اوپر صورت ذکر کی تھی نا کہ اس کو کہا کہ اپنی قیمت لا کے دو، یا پھر کسی کی متعینہ چیز کا کہا کہ وہ لا کے دو، تو وہ صورتیں درست نہیں ہیں ظاہر الروایہ کے مطابق، کیونکہ اس کو اپنی قیمت کا علم بھی نہیں ہے، اور جو چیز متعین کر دی ہے کسی کی تو وہ تو اس کے پاس ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے، بیچے گا نہیں بیچے گا، اور اس کے اندر مسائل ہیں، تو وہ صورتیں ظاہر روایت کے مطابق تو درست نہیں تھیں۔ لیکن ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ تھی کہ وہ بھی درست ہے، اور جو دراہم و دینار ہیں چاہے مطلقاً کہے یا کسی کی ذات کی طرف منسوب کر کے کہے، بہر صورت عقد کتابت درست ہو جائے گا، اور وہ کوئی بھی دراہم ادا کر دے تو وہ درست ہے، اس کو معتبر سمجھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے او مئۃ لیرد سیدہ عبدا غیر عین، یا عقد کتابت 100 درہم پر اس شرط کے ساتھ کہ آقا ایک غیر معین غلام مکاتب کو واپس کرے گا، حتی لو شرط ان يرد عبدا معینا صحا، یہاں تک کہ اگر کوئی معین غلام کہہ دیتا ہے تو معین غلام یہ معاملہ درست ہو جائے گا، یہ شرط لگانی درست ہو جائے گی۔ او المسلم علی خمر او خنزیر، ای او کاتب المسلم علی خمر او خنزیر فسدا، یا پھر اگر کوئی مسلمان خنزیر اور خمر کے بدل میں عقد کتابت کرتا ہے تو یہ معاملہ بھی فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ خمر اور خنزیر مال غیر متقوم ہے۔ قولہ او المسلم، یہ جو کلمہ او المسلم ہے یہ عطف علی الضمیر المستتر فی قولہ فإن کاتبہ، یہ سابقہ صفحے پر جو فإن کاتبہ کا کلمہ گزرا تھا اس کے اندر جو مستتر ضمیر ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، والعطف جائز لوجود الفصل، فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہ عطف جائز ہے، درست ہے۔ وعتق فیہما، اور ان دونوں صورتوں کے اندر غلام آزاد ہو جائے گا، وسعى فی قیمتہ، اور وہ اس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے گا، ان ادا ما سما، اگر وہ ادا کر دیتا ہے جو اس نے کہا یا جو اس نے رکھا۔ وفی ظاہر الروایت، اور ظاہر روایہ میں ہے، انما یثبت العتق والسعایۃ فی القیمۃ اذا ادى ما سما وهو الخمر والخنزیر، کہ آزادی اور قیمت کے لیے کوشش کرنا، یعنی خمر اور خنزیر کی قیمت کے لیے کوشش کرنا، اذا ادى ما سما،
یہ اس وقت ثابت ہوگی جب وہ ادا کر دے جو اس نے کہا، وهو الخمر والخنزیر، اور وہ خمر اور خنزیر ہیں۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، انه انما يعتق باداء عینهما ان قال ان ادیتهما فانت حر، کہ وہ آزاد ہوگا ان دونوں کے ادا کرنے سے اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ دونوں ادا کر دیں تو تو آزاد ہے۔ ان ادیتہما فانت حر، اگر تم نے وہ دونوں ادا کر دی تو تم آزاد ہو۔ یہ غلطی ہے، ان ادیتا ہوگا، ولا فرق فی ظاہر الروایتی، لیکن ظاہر روایہ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اد العین عتق، اگر وہ عین ادا کر دے، اگر وہ انہی چیزوں کو ادا کر دیتا ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ وان اد القیمۃ، اور اگر وہ قیمت کو ادا کرتا ہے، عتق ایضا، تو پھر بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ وعند زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يعتق الا باداء القیمت، کہ جب تک قیمت ادا نہیں کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ لان المسلم نهي عن اقتراب الخمر، کیونکہ مسلمان اس کو خمر کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، شراب کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ فاقیمت القیمت مقامها، تو قیمت کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ولا ينقص مما سمي وزيد عليه، اور کتابت فاسدہ میں بدل کتابت بیان کردہ بدل سے کم نہیں لیا جائے گا، وزید علیہ، اور اس پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ هذه مسألة مبتدأة، یہ نیا مسئلہ ہے، لا تعلق لها بمسألة الخمر والخنزیر، خمر اور خنزیر کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومعناها، اور اس کا معنی مفہوم یہ ہے، ان القیمت فی الکتابت الفاسدۃ، کہ کتابت فاسدہ کے اندر قیمت، اذا کانت من جنس المسمى، جب وہ مسمى جو کہا گیا تھا اسی کی جنس سے ہو، فإن كانت ناقصۃ عن المسمى، اگر وہ کہی گئی قیمت سے کم بنتی ہے، لا تنقص عن المسمى، تو اس کو اس کہی گئی قیمت سے کم نہیں کیا جائے گا۔ آگے مثال سے اس کو خود واضح کر دیں گے، وَإِن كَانَتْ زَائِدَةً، اور اگر اس کی قیمت زائد ہو، زیدت علیہ، تو مسمى کے اندر اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ آگے خود ہی مثال سے اس کو واضح کر رہے ہیں، وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَبْسُوطِ، مبسوط کے اندر اس مسئلے کو یوں رکھا گیا، بیان کیا گیا، فیما اذا کاتب عبدہ بألف، کہ آقا نے اپنے غلام سے عقد کتابت کیا 1000 پر، علی ان یخدمہ ابدا، اور ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرے گا، فالکتابت فاسدۃ، تو یہ عقد کتابت فاسد ہے۔ تو یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ یہ کتابت فاسدہ جو شرط کی وجہ سے یہاں پہ قائم ہوئی۔ فرماتے ہیں فتجب القیمت، اب جو 1000 اس نے رکھا تھا جس کو ہم مسمى کہہ سکتے ہیں عربی میں، وہ تو لازم نہیں ہوگا، لیکن قیمت غلام کی وہ لازم ہو جائے گی۔ فإن كانت ناقصة، أي فإن كانت القيمة ناقصة عن الألف، تو اگر قیمت 1000 سے کم ہے، لا تنقص القیمت، تو قیمت کو کم نہیں کیا جائے گا۔ وإن كانت زائدة زیدت علیہ، اور اگر قیمت زیادہ ہے، مثلا 1200 ہے، تو پھر زیدت علیہ، یہ 200 روپیہ اس 1000 پر زائد ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وصحت علی حیوان ذکر جنسہ فقط، اور کتابت کا معاملہ درست ہے جب کتابت کسی حیوان کے عوض پر کی جائے، ذکر جنسہ فقط، صرف اس کی جنس ذکر کی ہے، لم یذکر نوعہ وصفتہ، اس کی نوع اور وصف کو بیان نہیں کیا، ویؤدی الوسط، اور برابر قسم کا وہ ادا کر دے گا جانور، او قیمتہ، یا اس کی قیمت ادا کر دے گا، انما یخیر، اس کو اس لیے اختیار دیا جائے گا، لأن کل واحد اصل من وجہ، کہ ایک اعتبار سے اس میں سے ہر چیز، قیمت ہو یا جانور ہو، اصل کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ اما الوسط فظاہر، متوسط قسم کا جانور ہو وہ تو واضح سی بات ہے، واما قیمت الوسط، اور جہاں تک متوسط جانور کی قیمت کی بات ہے، فلأن الوسط يعرف بالقیمت، کیونکہ متوسط جو جانور ہے اس کی پہچان قیمت سے ہی ہوتی ہے، کہ اتنے سے لے کر اتنے روپے تک یا 1000 تک جو جانور آتا ہے وہ درمیانہ قسم کا ہوتا ہے، فصارت اصلا، تو اس اعتبار سے قیمت بھی اصل بن گئی۔ فدفع القیمت قضاء فی معنی الاداء، تو قیمت کو ادا کرنا قضا شمار ہوگا جو کہ ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ قیمت کالعین ہے،
اسی سے عین کی پہچان ہوتی ہے تو اس کو ادا کرنا یہ حقیقی ادائیگی ہی شمار ہوگی۔ وفی کافر کاتب عبدا مثلہ، اگر کافر نے یعنی آقا بھی کافر ہے اور اس نے جس کے ساتھ عقد کتابت کیا وہ بھی اس کی طرح کافر ہے، اور عقد کتابت کیا بخمر مقدرات، طے شدہ شراب کے بدل میں عوض میں، صحا تو یہ درست ہے۔ وَأَيٌّ أَسْلَمَ، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے آقا یا غلام، لِسَيِّدِهِ قِیمَتُهَا تو اس کے آقا کو اس کی قیمت ہی ملے گی۔ وَعَتَقَ بِقَبْضِ الْخَمْرِ، اور غلام آزاد ہوگا شراب پر قبضہ کرنے سے، لِأَنَّ عِتْقَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَبْضِهَا، چونکہ اس کی آزادی وہ قبضے کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ لیکن مع ذلك تجب القیمت کما مر، لیکن اس کے باوجود شراب کی قیمت ہی واجب ہوگی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی آزاد تو ہو جائے گا لیکن قیمت بھی ادا کرے گا، چونکہ شراب وہ مال نہیں ہے مسلمان کے اعتبار سے، مسلمان کے حق میں، تو اس لیے غلام پر مال کا ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔